اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بارہا اس جملے کی تکرار کی کہ خواب انسان کی حقیقی صورت اور اس کی حقیقی شکل کو دکھاتا ہے۔ خواب انسان کی اس شکل کو دکھاتا ہے جو شکل اس کی عالم برزخ میں اور عالم معنی میں ہے، اور یہی اس جملے کے معنی ہیں کہ خواب انسان کی حقیقت کو کما کان دکھاتا ہے، یعنی جیسا انسان ہے ویسے ہی عالم خواب میں وہ دکھائی دے گا۔ چونکہ ظاہری اعتبار سے انسان کا جسم انسان جیسا ہے، لیکن اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے اس کی روح مسخ ہو کر جانور بن جاتی ہے۔ جس انسان کا کام اس دنیا میں جز فراڈ اور دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ عالم خواب میں لومڑی یا بھیڑیا نظر آئے گا، یا وہ انسان جس کا کام صرف لوگوں کو اپنی زبان سے اذیت دینا ہے، وہ عالم خواب میں ہمیشہ بچھو یا سانپ کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو خواب انسان کی شکل کو کما کان دکھاتا ہے، اور قرآن کریم میں ساری مثالیں، میں نے بارہا اس جملے کو عرض کیا، اس دنیا کی ہیں، اس دنیا کی نہیں ہیں۔ مثلاً قرآن کریم سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھے بے عمل انسان کی مثال اس گدھے سے دی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، لیکن وہ گدھا ان کتابوں سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر توریت پر عمل کرنا واجب قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے توریت پر عمل نہیں کیا۔ ان پہ واجب تھا یہودیوں پر کہ توریت پر عمل کریں، لیکن وہ بے عمل ثابت ہوئے۔ توریت کو لے بھی لیا، ظاہری اعتبار سے نبی کو بھی قبول کر لیا، لیکن مقام عمل میں بے عمل ثابت ہوئے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کی مثال اس طریقے سے دی، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ٹھیک ہے، یہ صاحبان کتاب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ تو جو دانش مند ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ عالم مثال میں، عالم خواب میں ہمیشہ گدھا ہی نظر آئے گا۔ آیت اللہ حق شناس تہران کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، عارف تھے۔ مشہد مقدس زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
تشریف لے گئے تھے اور چند دنوں تک آپ مشہد مقدس میں مقیم تھے۔ ان کا ایک قدیمی ساتھی تھا، دوست تھا، جس نے کسی حد تک آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ مشہد مقدس ہی میں رہا کرتا تھا۔ ایک شب آیت اللہ حق شناس نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ میرا ساتھی، جس کو میں بہت ہی فعال سمجھتا تھا، بہت ہی باعمل سمجھتا تھا، بہت ہی اچھا اور با اخلاق سمجھتا تھا، وہ گدھے کی شکل میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر پالان بھی نہیں ہے۔ یعنی پالان وہ لکڑی یا وہ چیز جس کو رکھ کر گدھے پر سواری کی جاتی ہے یا کوئی بوجھ گدھے کے اوپر لادا جاتا ہے۔ آیت اللہ حق شناس نے خواب دیکھا کہ فلاں شخص جو میرا ساتھی زمانے قدیم میں تھا، وہ گدھے کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ اتفاق سے اسی روز حرم امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوئے اور اتفاق سے دیکھا کہ وہ شخص حرم کے ایک گوشے میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے استخارہ کیا کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کو اس شخص سے بتا دوں۔ استخارہ بہت بہتر آیا۔ آیت اللہ حق شناس اپنے اس ساتھی کے قریب گئے اور کہا، ایک خواب میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے اور استخارہ کیا کہ میں اس خواب کا تذکرہ آپ سے کر دوں، تو استخارہ بھی بہت اچھا آیا ہے۔ اس نے کہا، بتائیے آپ نے میرے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ آیت اللہ حق شناس نے کہا، میں نے عالم خواب میں تم کو گدھے کی شکل میں دیکھا ہے اور یہ دیکھا کہ تم ایسے گدھے کی شکل میں ہو کہ تمہارے اوپر پالان نہیں ہے، یعنی تم قابل مصرف بھی نہیں ہو۔ اتنا سننا تھا، اس دانشمند نے، اس شخص نے کہا، الحمدللہ، کہ میں عالم خواب میں گدھے کی شکل میں تھا، میں کتے کی شکل میں نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ میں عالم خواب میں سور کی شکل میں نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ میں عالم خواب میں بھیڑیے اور لومڑی کی شکل میں نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ میں عالم خواب میں ہاتھی اور بندر کی شکل میں نہیں تھا۔ آیت اللہ حق شناس سر جھکا کے آگے بڑھ گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔